السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خصوصیات کو اور آپ کے مبارک فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی بابرکت بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی سنتوں کو بابرکت بنایا. ہر نبی بابرکت ہوتے ہیں، لیکن جو برکات اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی یہ آپ کے فضائل میں سے ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو جو بیان فرمایا، ہم سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لعاب مبارک میں اتنی برکت عطا فرمائی. خیبر کے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا، وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. یہ آپ کے لعاب مبارک کی برکات ہیں. عتبہ ابن خرقد ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم پر دانے نکل آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنے اس مسئلے کو پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پر لگایا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زندگی ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دوسرے صحابہ اس جسم سے اس خوشبو کو محسوس کرتے تھے.
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی، مبارک لعاب کی خوشبو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پسینے کو بھی خوشبودار بنایا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خوشبو ہوتی تھی، اس خوشبو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو شامل کیا جاتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کے وقت ان کے گھر آرام کے لیے آتے، گرمی کا زمانہ ہوتا، آپ کے بدن مبارک پر جو پسینے کے قطرے نکل آتے، حضرت ام نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اتنا بابرکت بنایا آپ کے لعاب مبارک میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات حدیث کی کتابوں میں نقل کیے ہیں کہ اتنے کثیر تعداد میں واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی برکت والے نبی تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، فجر کی نماز کا وقت آیا تو ایک صحابی کو غسل واجب تھا، پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تیمم کر لو، تو وہ صحابی تیمم کر لیے، نماز پڑھ لیے۔ نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ پانی تلاش کرو۔ حضرات صحابہ نے پانی تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے ایک عورت کو دیکھا کہ پانی کے 2 مشکیزیں لے کر وہ آ رہی ہیں، تو صحابہ نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ پانی تمہیں کہاں ملا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت دور سے اس کو لے کر آ رہی ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام اس خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو یعنی اس پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی آپ نے ہاتھ پھیرا، آپ کے چھونے کی برکت سے اس مشکیزے میں ایسی برکت ہوئی کہ اس سفر میں 40 آدمی تھے، وہ 40 کے 40 آدمی انہوں نے اس پانی کو استعمال کیا اور اپنے اپنے مشکیزوں میں اس کو بھر لیا، لیکن اس کے مشکیزے میں کسی قسم کی پانی کی کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھونے کی برکات ہیں۔ دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ عورت مسلمان ہوئی اس چیز کو دیکھ کر، جب وہ اپنے قبیلے میں گئی اور وہاں اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے یہ ساری باتیں اس نے سنائی، تو وہ سارے کے سارے قبیلے والے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات حدیث پاک میں ہیں۔ ان حدیثوں کو پڑھنے سے ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بابرکت بنایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں پانی کی کمی تھی، 80 افراد کا قافلہ تھا، وضو کا وقت آیا تو پانی تو نہیں تھا، کسی ایک کے پاس چھوٹے سے برتن میں پانی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگوایا اور اپنی مبارک انگلیوں کو اس برتن میں داخل کر دیا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی برکتیں ایسی تھیں، وہ پانی جو ہے چشمہ ابال رہا تھا اور ہم سب کے سب وضو کرتے جا رہے تھے اس سے۔ 80 افراد کا قافلہ اور چھوٹے سے برتن، اس برتن میں پانی نکل رہا ہے، صحابہ پانی لیتے جا رہے ہیں
اور ماشاءاللہ سب کے سب وضو کرتے گئے پانی میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا جہاں پر صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1400 صحابہ سفر میں تھے۔ جس جگہ پر قیام کیا تھا وہاں وہ کنواں خشک ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا پانی کی ضرورت ہے، لیکن کیا کریں کہ کنواں ہے لیکن کنواں خشک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگوایا اور آپ نے اس پانی میں کلی کر کے اپنا لعاب مبارک اس برتن میں ڈالا۔ صحابہ سے کہا کہ اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے اس پانی کو کنویں میں ڈالا تو کنواں ایسا ابھر آیا، پانی اس کے اندر ایسا نکل آیا کہ سب کے سب اس کنویں سے جو ہے پانی استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو برکات سمجھتے تھے۔ یہ جتنے معجزات ہیں یہ سب برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بابرکت بنایا۔ حدیث کی کتابوں میں بے شمار واقعات ہیں۔ عرب کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ خشک ریگستان، جہاں پر پانی کی بہت کمی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خصوصیت، ایک بڑی فضیلت، آپ کی برکت سے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا۔ آپ کا لعاب مبارک کسی کنویں میں پڑا تو اس کنویں سے پانی ابھر آیا۔ مختصر سے پانی میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈال دی تو وہ انگلیوں سے پانی کے فوارے نکل رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم مختصر سی ہماری جماعت، کتنے؟ حضرت انس خود فرماتے 300 لوگ ہم وہاں پہ پہنچے کسی کام کے لیے۔ پانی کی ضرورت پڑی، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا۔ اس گاؤں میں ایک کنواں تھا، وہ کنواں خشک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈال دی۔ حدیث میں آتا ہے فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، پانی جو ہے انگلیوں کے درمیان سے ابلنے لگا، ابلنے لگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جانتے ہو کتنے لوگ تھے؟ 300 لوگ تھے ہم اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم 300 نے اس پانی چھوٹے سے برتن سے پانی کو استعمال کیا۔ کیسے خوش نصیب ہیں یہ حضرات صحابہ، سبحان اللہ، جن کو اس مقدس پانی کی یعنی پینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جو پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے جاری ہوا، جو پانی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل تھا، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی ظاہری باطنی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی، یہ اس پانی کی برکت۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک وفد بنو صدا کا ایک وفد 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اور کچھ دن قیام کرنے کے بعد جب وہ قافلہ واپس ہونے لگا، تقریباً 15 لوگ تھے اس قافلے میں، تو ان کے جو سردار تھے زیاد بن حارث، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک کنواں ہے جس میں پانی نہیں ہے، اور ہمارے قبیلے کے لوگ، ہمارے گاؤں کے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں منگائی اور اپنے ہاتھ میں تھوڑی دیر ان کنکریوں کو پکڑا، اور اس کے بعد اس قافلے کے جو سردار تھے ان سے کہا کہ یہ کنکریاں لو، ایک ایک کنکری تم اس کنویں میں ڈال دینا۔
روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اس کنکری کو 7 کنکریوں کو کنویں میں ڈالا تو کنویں میں سے پانی ابلنے لگا۔ دوستو یہ واقعات ہے حدیث کی کتابوں میں۔ یہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ کی مبارک زندگی میں کتنی برکتیں ہیں، تو آپ کی تعلیمات میں کتنی برکتیں، آپ کی سنتوں میں کتنی برکتیں، یہ پانی کی برکات۔ پھر حدیث کی کتابوں میں مستقل واقعات موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں کتنی برکتیں عطا فرمائی۔ صرف 2 ہی باتیں میں عرض کروں، کھانا اور پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، جو علاقہ تھا، وہ خشک اور ریگستان، اور حضرات صحابہ کی جو زندگیاں تھیں وہ فقر و فاقے سے گزرتی تھی۔ لیکن عجیب اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں کا معاملہ فرمایا۔ یہ برکتیں کیسے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، آپ پر ایمان لے کر آئے اور اپنی جان اپنا مال آپ پر نچھاور کیا۔ وہ برکتوں کا ظہور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں اللہ نے ظاہر فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضرات صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہو تو بنا دو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو جو ہے بھوک لگی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے کہا تھوڑا سا گیہوں ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، بس ایک کام کرو، بکری کے بچے کو ذبح کر دو، اس کا سالن بنا لیں گے، اور میں اس گیہوں کو پیس کر اس کی تھوڑی سی روٹیاں بنا لیتی ہوں، کچھ صحابہ کو لے کر آ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تقریباً 10 آدمیوں کا کھانا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور چپکے سے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ گھر چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہترین اخلاق والے، کیسے صحابہ بھوکے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر خود پیٹ بھرے۔ آپ نے اعلان کیا کہ اے خندق والو، تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سنا تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہزاروں کو کیسے کھلائے؟ مختصر سے گیہوں تھے، اس کی بھی کچھ روٹیاں بنتی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کیسے ہوگا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑتے ہوئے گھر کی طرف چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب تک میں نہ پہنچوں اس سالن کو چولہے پر سے نہ اتارنا۔ تو گھر پہنچے، گھر پہنچ کر حضرت جابر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، لیکن آپ سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو بیوی نے ایک بات پوچھی، اچھا یہ بات بتاؤ کہ یہ دعوت تم نے دی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ تو کہنے لگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسے دعوت دوں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کیوں اس کی فکر کر رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اہلیہ کی بات سے مجھے بڑی تسلی ہوئی،
آپ جو ہے گھر تشریف لائے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کیا، بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. اس برتن میں جس میں سالن بن رہا تھا آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈال دیا. اس لعاب مبارک کے ملانے کی برکت ایسی ہوئی کہ سارے کے سارے خندق والے پیٹ بھر کر کھا لیے، لیکن سالن میں کمی نہیں آئی. یہ برکتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے لعاب مبارک میں اتنی برکت ہے تو آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات میں کتنی برکتیں ہوں گی. یہ اصل ہمیں یقین بنانا ہے. یہ برکتوں کے جو واقعات جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمائے، یہ یقین کہ آپ کے ظاہر کو بھی بابرکت بنایا، آپ کے باطن کو بھی بابرکت بنایا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے، کھانے میں بیٹھے ہوئے، کھانے سے فارغ ہوئے، ہاتھ دھونے کے بعد تولیہ ان کی خدمت میں لایا گیا. بھئی آپ ہاتھ پوچھ لیں. وہ تولیہ جس سے ہاتھ صاف کیا جاتا تھا وہ تھوڑا سا میلا کچیلا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو صاف کر کے لاؤ. وہ خادم گئے، جلتے ہوئے تنور میں اس تولیے کو ڈال دیا. سوچیں اس تنور میں، پھر وہاں سے اس تولیے کو اٹھایا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس سے پوچھا کیا بات ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، میں نے آپ کے ہاتھ دھلوائے. ہاتھ دھونے کے بعد تولیہ نہیں، تولیے کے لیے میں نے یہ کپڑا پیش کیا تھا. اس دن سے آگ نے اس کپڑے کو جلانا چھوڑ دیا ہے. جب بھی اس میں کچھ میل کچیل آ جاتا ہے تو ہم اس کو صاف اسی طرح کر لیتے ہیں. یہ آپ کے چھونے کی برکات ہے. تو اسی لیے دوستو ہمارا یقین یہ بنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں، مبارک تعلیمات میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. یہ برکات ہماری زندگیوں میں آئے، یہ برکات ہماری زندگیوں میں آئے. کیونکہ برکتیں دیکھیں نا، زمانہ جو ہے فراوانی کا زمانہ ہے، چیزوں کی کثرت کا زمانہ ہے. زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، چیزیں بھی کثرت سے گھروں میں آتی جا رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک عجیب سی محتاجگی ہے. یہ بے چینی، محتاجگی، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ چیز ہمارے اندر ہو کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں، مبارک تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے. اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو برکتیں عطا فرمائیں گے. برکتیں کیا ہیں؟ مختصر سے اسباب میں ہماری ضرورتوں کو اللہ پوری فرمائیں گے. یہ یقین بنائیں. تو بہرکیف یہ بات جو ہے مختصر طور پر یہی بات، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی برکتیں عطا فرمائی. یہ آپ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے. ہر نبی بابرکت ہوتے ہیں، لیکن جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ آپ کے فضائل میں سے ہیں. آپ کے لعاب مبارک میں، پسینے میں، چھونے میں، ایک ایک چیز میں، آپ کی دعاؤں میں وہ برکتیں اتنی کہ وہ برکتیں جتنا ہم آپ کی زندگیوں سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہماری زندگیوں میں برکتیں آتی جائیں گی. اتنا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے کہا کہ کھانا ہم کھاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا. تو کہنے لگے کہ لعلکم تفترقون، ایسا لگ رہا ہے کہ تم الگ الگ کھاتے ہو. ایک کام کرو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ بول کر کھاؤ. یعنی درمیان میں، برتن کے درمیان میں ہاتھ مت ڈالو،
کیونکہ البرکت تنزل وسط الطعام، کھانا درمیان میں، برتن کے درمیان میں اترتا ہے. اللہ کا نام لو، مل کر کھاؤ، اس پر اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں گے. آج ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے، آپ کی سنتوں سے ہم دور کیا ہوئے، زندگیوں سے برکتیں نکل گئی ہیں. آج ہمارے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس برکتوں کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ سنتیں ہماری زندگیوں میں برکتیں لے کر آئیں، ایک ایک سنت ہمیں برکت لے کر آئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.